اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت سکھانے کے لیے مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے قریب ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تلاوت اور نماز سکھائی جائے گی۔ آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ کا سبق سن لیا کر انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ جو الفاظ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، من آمن من ہاد من غیرہ من خلاف، تو ان کو ہجا کرنا اور ملانا آج ہم پڑھیں گے۔ لیکن آپ اس سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کل کا جو سبق تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی بھی الفاظ آ جائیں، جیسے کہ 15 حروف میں نے آپ کو دکھائے تھے، یعنی حروف حلقی کے 6 حرف جو ہیں ان کے علاوہ جو 15 حرف میں سے آ جائے تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ پچھلی ویڈیو کل کی جو ہے اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ وہاں ہم غنہ کریں گے، یعنی نون، یہ نون ساکن ہے، یہ نون کے اوپر جزم آ گئی تو نون ساکن، نون کے اوپر جزم آ گئی تو نون ساکن، تو اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے من، اس طرح۔ آج کا جو سبق ہے وہ اس بارے میں ہے کہ اسی نون ساکن اور تنوین، یعنی دو زبر، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر کو۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کتنے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں، حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے حروف حلقی کے 6 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حرف جو ہیں نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یا تنوین یعنی دو زبر کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ نہیں کرنا، ہم نے وہاں ناک میں آواز نہیں چھپانی، ٹھیک ہے؟ اب ان الفاظ کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیں 6 حرف بتائے تھے حروف حلقی کے، کون کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ یہاں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ہا۔ یہاں نون ساکن کے بعد غین، یہاں نون ساکن کے بعد خا۔ یعنی یہ ساری جو تختی ہے حروف حلقی کے بارے میں ہے کہ نون ساکن کے بعد جب آ جائیں گے تو ہم نے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کرنا، ناک میں آواز نہیں چھپانی، بلکہ ایزلی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے میں آپ کو قرآن مجید میں بھی اس ویڈیو کے آخر میں دکھاؤں گا۔ سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے، میم نون زبر من، ٹھیک ہے؟ من اس طرح نہیں پڑھنا کیونکہ حرف حلقی میں سے حمزہ موجود ہے۔ میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف کے لمٹ میں کھینچے اوپر، کیونکہ الف ہے اور الف کے اوپر زبر زیر پیش کھڑا زبر آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، کیا بنا؟ من آ، من آ۔ میم زبر ما، نون زبر نا، من آمنا، من آمنا، وقفاً، من آمن۔ یہ وقفاً کیا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن مجید میں جب ہم اس لفظ پر رکیں گے، سانس لیں گے تو کس طرح رکیں گے؟ من آمن، اس طرح کہہ دیں گے، لاسٹ والا زبر زیر پیش جو بھی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وقفاً میں۔ من آمنا، وقفاً، من آمن۔ تو یہاں نون ساکن پر ہم غنہ کیوں نہیں کر رہے؟ حمزہ حروف حلقی کی وجہ سے، یعنی حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہا ہے اس لیے یہاں بھی نہیں کریں گے۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا۔ یہ ہا جو ہے صرف منہ سے ہوا نکالتے ہیں تو اس کو نکالتے ہیں، باقی جو دوسری ہوتی ہے ہا وہ گلے سے نکالنے والی وہ الگ ہے۔ ہا الف زبر ہا، کیا بنا؟ من ہا۔ دال کے نیچے 2 زیر ہیں، دال 2 زیر دن، من ہا دن، ٹھیک ہے نا؟ ہا کے ساتھ الف ہے تو الف کو بھی پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس الف کو کھا جائیں من ہدن پڑھ لیں، نہیں، بلکہ کھینچنا ہے۔ من ہادن، وقفاً، من ہاد۔ رکیں گے تو کس طرح رکیں گے؟ من ہاد۔
ٹھیک ہے، اگلا لفظ دیکھیں، میم نون زیر من، آگے غین ہے حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے نون پر غنہ نہیں کیا، من اس طرح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے اس رول کو، قرآن مجید کی تلاوت میں آسانی ہوگی۔ میم نون زیر من، غین یا زبر غی، غین جو ہے موٹے حروف میں سے ہوتا ہے، گلے سے نکالتے ہیں، غین اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ آپ نے گین یا غین یہ نہیں پڑھنا، گین نہیں ہوتا، غین ہوتا ہے، غین یا زبر غی، غین یا زبر غی، من غی، من غی، را زیر ری، را پہ زیر ہو تو را کو پتلا کیا جاتا ہے، را زیر ری کیا بنا، من غیری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، ایک الف کی لمٹ میں اس کو نیچے کھینچیں گے کھڑی زیر کی وجہ سے، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری ہی، وقفاً من غیرہ، من غیرہ، رکیں گے قرآن مجید میں اس طرح رک جائیں گے، من غیرہ۔ اگلا لفظ دیکھیں، میم نون زیر من، میم نون زیر من، خا زیر خی، یہ جو بھی ریڈ ہیں لال لال یہ سارے حروف حلقی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ حروف حلقی آیا ہوا ہے، آپ نے نون پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ میم نون زیر من، خا زیر خی، خا بھی موٹے حروف میں سے گلے سے نکلتا ہے، خا اس طرح کر کے، پہلی تختی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میم نون زیر من، خا زیر خی، من خی، لام الف زبر لا، لام الف زبر، لام الف زبر لا، من خلا، من خلا، فا پہ دو زیر ہیں، فا دو زیر فن، من خلاف، اس کو کھینچ رہا ہوں الف کی وجہ سے تاکہ آپ کو سنائی دے اور آپ کو یاد رہے کہ اس کو کھینچنا ہے، من خلاف، من خلاف، وقفا من خلاف، من خلاف۔ آگے الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیں، یہ دیکھیں من علقن ہے، اس کو بھی ہجا کرتے ہیں، تو نون کے بعد، نون ساکن کے بعد کیا ہے، عین ہے، اس لیے ہم نے نون پر غنہ نہیں کرنا۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، عین زبر عین کو گلے سے نکالتے ہیں زور لگا کر، عین، اس کی مشق آپ پہلی تختی میں بھی کر سکتے ہیں۔ میم نون زیر من، عین زبر ع، کیا بنا، من ع، من ع، لام زبر لا، کیا بنا، من علا، علا، ٹھیک ہے، من علا، قاف ہے موٹا قاف، اس کو گلے سے نکالتے ہیں، قاف اس طرح موٹا کر کے بڑا کر کے، اور اس کے نیچے دو زیر پڑھیں گے، قاف دو زیر قن، من علق، وقفا من علق، من علق، اس طرح کر کے رک جائیں گے قرآن مجید میں۔ اگلا لفظ دیکھیں، واو کو یہاں ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، واو نون زبر ون، واو نون زبر ون، حا زبر حر، نون پر ہم نے غنہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ حا یعنی حروف حلقی میں سے ایک حرف موجود ہے حا، تو حا زبر حر، کیا بنا، ون حر، ون حر، واو نون زبر ون، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو نون زبر ون، حا زبر حر، ون حر، وقفا ون حر۔ نچلا لفظ دیکھیں یہ کیا ہے، من اہل الکتاب، ہجا کرنا سیکھیں، میم نون زیر من، اس پر نون پر غنہ نہیں کریں گے، آگے حروف حلقی میں سے حمزہ موجود ہے، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لل، لام لام زیر لل، من لل، من لل، کاف زیر کی، چھوٹی کاف پتلا کر کے پڑھتے ہیں، کاف زیر کی، من لل کی، من اہلل کی، تا پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار میں اس کو اوپر کھینچیں گے، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب، وقفا من اہل الکتاب۔ وقف کریں گے قرآن مجید میں کس طرح، من اہل الکتاب،
किताब, मिन अहलिल किताब। अब आपको ये वन हर लफ्ज़ जो है दिखाता हूँ, और इस तरह एक दो लफ्ज़ कुरान मजीद में उसको देख लें कि वहाँ हमने इस तरह गुन्ना नहीं करना। देखें ये लफ्ज़ कौन सा था, मिन अलक़िन वक़फ़न मिन अलक़। यहाँ हमने नून साकिन पर गुन्ना नहीं करना क्योंकि आगे आइन मौजूद है। तो ये लफ्ज़ है सूरतुल अलक़ में, सूरतुल अलक़ की जो है आयत नंबर 2 में ये लफ्ज़ मौजूद है। देखें आप, खलक़ल इंसान मिन अलक़, मिन अलक़। यहाँ हमने नून पर मिन नहीं पढ़ना क्योंकि आगे आइन यानी हुरूफ़ हल्की में से मौजूद है। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, पूरे कुरान मजीद में हमने इसी कानून के हिसाब से चलना है। यानी खलक़ल इंसान, यहाँ तो करेंगे ना, नून साकिन है, आगे सीन है, यानी हुरूफ़ हल्की में से कोई भी हर्फ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ नून साकिन पर नाक में आवाज़ छुपानी है। किस तरह पढ़ना है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, मिन अलक़। इस पर हमने नाक में आवाज़ छुपानी नहीं है, बल्कि क्योंकि आइन आगे मौजूद है। एक दूसरा लफ्ज़ देखें, ये देखें क्या पढ़ा था, वन हर, वन हर। ये आपने पढ़ा होगा सूरतुल कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत जो है उसमें ये लफ्ज़ मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, क्या है, ये सूरतुल कौसर है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कहलाती है। फसल्ली ली रब्बिका वनहर। तो यहाँ हमने वन हर नहीं पढ़ना, क्यों, क्योंकि ये नून साकिन के बाद हा यानी हुरूफ़ हल्की में से हरफ मौजूद है, इसलिए हमने बग़ैर नाक में आवाज़ छुपाए पढ़ना है, ईज़िली आराम से। फसल्ली ली रब्बिका वनहर। समझ आ गया? इस सबक को देख लें अच्छे तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।